السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاحشہ عورت اور باحیا نوجوان۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الرحمۃ عظیم سے نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اہل دل سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ کچھ بدبطن لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کرنا چاہے۔ بہرحال حاسدین کی وہ جماعت ہر وقت اس عابد و زاہد نوجوان کو ذلیل کرنے کی فکر میں سرگردہ رہنے لگی۔ بالآخر ان کے گندے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ فلاں عورت جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور فاحشہ ہے، اس کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اس عابد نوجوان کو اپنی فتنے میں مبتلا کرے۔ چنانچہ ان بدبختوں کی وہ جماعت اس فاحشہ عورت کے پاس آئی اور کہا، اگر تو اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ تو اسے رسوا و ذلیل کر سکتی ہیں۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت اس فعل مذموم کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات اس نوجوان کی عبادت خانے کی طرف چلی۔ رات بہت اندھیری تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کو پکارا، اے اللہ کے بندے، مجھے پناہ دو۔ نوجوان نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک جوان عورت دروازے پر کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اس وقت اتنی رات گئی، کسی غیر محرم عورت کو داخل کی اجازت دینا خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان واپس اندر چلا گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ ندا دی، اے اللہ کے بندے، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، خدا را مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو۔ بار بار وہ عورت یہی التجا کرتی رہی۔ آخرکار نوجوان نے ترس کھاتے ہوئے اسے پناہ دے دی اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت سینہ کھولے نیم عریاں حالت میں اس نوجوان کے سامنے آئی اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ باحیا نوجوان نے فوراً نگاہیں جھکا لی اور اس سے دور ہو گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی تو نوجوان نے کہا، اے اللہ کی قسم، میں ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا جب تک میں آزما نہ لوں کہ اگر میرا نفس گناہ کرے تو کیا وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ برداشت کر لے گا۔ پھر وہ نوجوان جلتے ہوئے چراغ کی طرف بڑھا اور اپنی انگلی اس پر رکھ دی، یہاں تک کہ انگلی جل گئی۔ پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت نے قریب آ کر پھر اسے گناہ کی دعوت دی تو وہ نوجوان اپنی دوسری انگلی جلا ڈالی۔ اسی طرح وہ فاحشہ عورت بار بار اسے گناہ کی دعوت دیتی رہی اور نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔ بالآخر اس پاک دامن متقی پرہیزگار نوجوان نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، لیکن غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ جب اس فاحشہ نے یہ صورتحال دیکھی، اس نوجوان نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ساری انگلیاں جلا دی ہیں تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔